الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر، ہم جنگ موتا کا ذکر کر رہے تھے. آج انشاءاللہ العزیز باقی کے جو واقعات ہیں جنگ موتا کے اور دیگر کچھ سرایہ جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار جنگ موتا میں شامل ہوئے. 3000 مجاہدین اسلام جو تھے وہ اس جنگ میں شریک ہوئے اور ان کے مقابلے پر 2 لاکھ کے قریب رومی لشکر جو تھا وہ موجود تھا. 7 روز تک یہ جنگ جو ہے جاری رہی اور اس جنگ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی. مسلمانوں میں سے 12 خوش نصیب جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہادت کے مرتبے پر فائز فرمایا، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ، مسعود بن اسود، وہب بن سعد بن ابی سرح، عباد بن قیس، حارث بن نعمان، سراقہ بن عمر، ابو کلیب بن عمر بن زید، جابر بن عمر بن زید، اور یہ دونوں سگے بھائی تھے.
عمر اور عامر یہ بھی دونوں سگے بھائی تھے، اور سعد بن حارث بن عباد کے بیٹے تھے۔ یہ 12 خوش نصیب تھے جن کو جنگ مؤتہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت سے سرفراز فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لائے ان کی شہادت کے بعد۔ حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں کہ جس روز مؤتہ کے میدان جنگ میں حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں نے شہادت کا شرف حاصل کیا، اس روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، میرے گھر میں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ۔ کہتی ہے میں انہیں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار سے سونگا، اور حضور کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے جو تھے وہ ٹپکنے لگے، آنسوؤں کی لڑیاں جو ہے وہ بہنے لگیں، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تو کہتی ہیں جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آقا حضور رو کیوں رہے ہیں؟ کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آج وہ شہید ہو گیا۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں یہ سن کر میری بے ساختہ چیخ نکل گئی، میری چیخ سن کر بہت سی عورتیں جو تھیں وہ جمع ہو گئیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھے ارشاد فرمایا یا اسماء لا تقولی حجرا ولا تضربی خدا، اے اسماء کوئی بےہودہ بات زبان پر نہ لانا اور اپنے رخساروں کو تماچے نہ مارنا، یعنی کہ ماتم نہ کرنا، حضرت جعفر کی شہادت پر ماتم نہ کرنا، اور اس طرح کی باتیں نہ کہنا کہ جو زمانہ جاہلیت میں کہی جاتی تھی، یا ایسی بات نہ کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت تم سے دور ہو جائے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس طرح دعا فرمایا اللہم قدمہ یعنی جعفر الی احسن الثواب واحلفہ فی ذریتہ باحسن ما خلفت احدا من عبادک فی ذریتہ، اے اللہ جعفر کو بہترین ثواب عطا فرما، اور اے اللہ تو جعفر کی اولاد کے لیے اس کا بہترین قائم مقام بن جا، جس طرح تو اپنے بندوں میں سے اپنے کسی بندے کا ان کی اولاد کے لیے قائم مقام بنا۔ پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے اہل خانہ کو فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرنے میں غفلت نہ کرنا، آج انہیں کھانا پکانے کا ہوش نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے رہے۔ حضرت جعفر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ حضرت سلمہ نے جو صاف کیے، پھر انہیں پیسا، پھر چھان کر آٹا گوندا، زیتون سے سالن تیار کیا اور اس کے اوپر سیاہ مرچیں چھڑکی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے وہ کھانا کھایا، یعنی یہ کھانا وہ تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف سے حضرت جعفر کے گھر والوں کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جعفر بن عبداللہ بن جعفر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز تک مجھے اپنے پاس رکھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ام المومنین کی باری ہوتی وہاں حضور مجھے بھی ساتھ لے جاتے۔ 3 روز بعد مجھے اپنے گھر آنے کی اجازت ملی۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی نسبت سے کہ میت والوں کے گھر میں جو کھانا پکا کر بھیجا جاتا ہے اس کی اساس حضور کا یہی عمل مبارک ہے، اس کی بنیاد یہ ہے
جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجا۔ تعزیت کے موقع پر جو کھانا پکایا جاتا ہے اہل عرب اسے ولیمہ کہتے ہیں، اور شادی کے موقع پر جو کھانا پکایا جاتا ہے اسے ولیمہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مسافر مہمان آ جائے تو اس کی جو دعوت کی جاتی ہے اسے نقیع کہا جاتا ہے۔ اور جو مکان تعمیر کرنے کی خوشی میں اپنے قریبیوں کی دعوت کی جاتی ہے، دوست احباب کی جو دعوت کی جاتی ہے، ان کی ضیافت کی جاتی ہے، اسے وقیرہ کہا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح سند سے یہ روایت بیان کی ہے کہ 3 روز تک حضور ان کے گھر نہیں گئے، یعنی پہلے دن تو گئے نا اطلاع دے کر، پھر اس کے بعد 3 دن تک سرکار ان کے گھر میں نہیں گئے۔ اس کے بعد ان کے گھر میں تشریف فرما ہوئے اور انہیں حکم دیا کہ آج کے بعد تمہیں میرے بھائی جعفر پر رونے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ کے دونوں صاحبزادوں محمد اور عبداللہ کو طلب فرمایا، وہ حاضر ہوئے تو ان کے سروں کے بال جو ہے وہ مونڈ دیے۔ پھر فرمایا کہ محمد تو ہمارے چچا ابو طالب سے مشابہت رکھتا ہے اور عبداللہ صورت و سیرت میں میرے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ پھر سارے خاندان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بھی دعا فرمائی اور فرمایا، عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم بارک لہ فی صفقۃ یمینہ، الہی جو یہ سودا کریں اس میں انہیں برکت عطا فرما۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حضور کی اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کاروبار میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ میں کوئی بھی چیز خریدتا تھا یا فروخت کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عظیم نفع عطا فرماتا، اس میں نفع عطا فرماتا۔ جب حضور دعا فرما رہے تھے تو اسی وقت ان کی والدہ آ گئی حضرت اسماء، اور حضور کی خدمت میں عرض کی کہ اب یہ بچے یتیم ہو گئے ہیں، اور بڑے حزن و ملال کا اظہار کیا۔ جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پریشانی کو بیان کرنا شروع کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بچے یتیم ہو گئے ہیں، اور بڑے حزن و ملال اور غم کا اظہار کیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء تم اس لیے خوف زدہ ہو کہ اب یہ بچے مفلس و محتاج ہو جائیں گے، میں دنیا میں بھی ان کا اور آخرت میں بھی ان کا ولی اور سرپرست ہوں، میں اس دنیا میں بھی ان کا وارث ہوں اور آخرت میں بھی میں ان کا وارث ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر والوں کو یہ بشارت دے رہے تھے، ان کے بچوں کے سرپرست بن رہے تھے، ان کے دلوں پر اپنے دست شفقت کا اپنی رحمت کا جو ہے وہ مرحم عطا فرما رہے تھے، ان کی دل جوئی فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ منظر کیسا عظیم الشان ہوگا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ہے بیچاروں کے چارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ہے بیچاروں کے چارے محمد۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوگا کہ میں دنیا اور آخرت میں تمہارا سہارا اور ولی اور سرپرست اور وارث ہوں، تو حضرت جعفر کے گھر والے یوں کہتے ہوں گے، ہمیں دنیا والو لوارث نہ سمجھو، ہمیں دنیا والو لوارث نہ سمجھو، کہ وارث ہمارے ہے پیارے محمد، کہ وارث ہے ہم پیارے وہ پیارے محمد۔
ہے وارث ہمارے وہ پیارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد۔ پھر ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے صحابہ کے درمیان میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر مبارک اٹھایا اور ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب صحابہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، اوپر دیکھا کوئی چیز نظر نہیں آئی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کس کو سلام کا جواب دیا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جعفر بن ابی طالب فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ گزرے، ابھی جعفر بن ابی طالب فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ میرے پاس سے گزرے اور انہوں نے مجھے سلام کہا اور میں نے ان کے سلام کے جواب میں انہیں وعلیکم السلام کہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن عباس سے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، طبرانی کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا میں رات کو جنت میں گیا، میں رات کو جنت میں گیا، وہاں میں نے جعفر بن ابی طالب کو فرشتوں کی معیت میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جعفر بن ابی طالب کو فرشتوں کی معیت میں ان کی ایک جماعت میں ان کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کٹے ہوئے دو بازوؤں کے بدلے انہیں دو پر عطا فرمائے حضرت جعفر کو۔ اسی وجہ سے حضرت جعفر کا لقب جو ہے وہ جعفر طیار ہے، اسی وجہ سے انہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے کٹے ہوئے دو بازوؤں کے بدلے میں انہیں دو پر عطا فرمائے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جعفر جبریل و میکائیل کے ساتھ اڑ رہے تھے اور میں نے ان کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو اللہ حضرت شاہ امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں نا دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اس کے بعد سریہ ذات السلاسل ہے، یہ بھی 8 ہجری میں جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا۔ مدینہ طیبہ سے 10 رات کے فاصلے پر وادی ذات القرا ہے، اس کی دوسری طرف بلی اور ازرا قبیلوں کا علاقہ تھا۔ بلی جو ہے یہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور یہ بنو قزا میں سے ایک قبیلہ تھا۔ قزا قبیلہ جو تھا نا اس کی یہ ایک شاخ تھی۔ اسی طرح ازرا قبیلہ بھی جو ہے یہ بھی قزا کی ایک شاخ تھی۔ تو چونکہ یہ دونوں شاہیں جو تھی قبیلہ قزا کی تھی، یہ دونوں قبیلے اسی میں سے تھے، لہذا اس وجہ سے ان دونوں قبیلوں نے مل کر اپنے نوجوانوں کو جمع کیا اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا اور لوٹ مار مچانے کا پروگرام بنایا۔ اس سریہ کو سریہ ذات السلاسل
کہا جاتا ہے، سریہ عمر بن عاص بھی کہا جاتا ہے، سریہ ذات السلاسل بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مشرکین نے اس موقع پر اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا تاکہ کوئی شخص میدان جنگ سے بھاگنے کے بارے میں سوچے بھی نہیں، تو اس وجہ سے اس سریہ کو سریہ ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس علاقے میں پہنچے تو ان کے خوف اور ہیبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنی زنجیروں کو توڑا اور انہیں کھولا اور بھاگ نکلے، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہاں پر ایک چشمہ تھا جس کا نام سلاسل تھا، تو اس وجہ سے اس سریہ کا نام جو ہے وہ سریہ ذات السلاسل مشہور ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کو بلا بھیجا اور انہیں کہا کہ اپنے ہتھیار جو ہے وہ لے کر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ یہ حکم سنتے ہی حضرت عمر بن عاص جو ہے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 مجاہدین کے لشکر کا انہیں امیر مقرر فرمایا۔ اس جتھا میں مہاجرین و انصار کے چیدہ چیدہ افراد جو ہے وہ شامل تھے۔ ان کے ساتھ 30 گھوڑے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا علم عطا فرمایا۔ جمادی الثانی 8 ہجری میں یہ مدینہ منورہ سے لشکر جو ہے یہ روانہ ہوا۔ دن کو یہ لوگ چھپ جاتے تھے، آرام کرتے تھے اور رات کی تاریکی میں سفر کرتے۔ جب یہ بنو قزا کی حدود کے قریب پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ دشمن تو بہت بڑی تعداد میں ان کے اندازے سے کہیں بڑھ کر جو ہے وہ جمع ہوا ہے، کہیں زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص نے رفاع بن مقیس الجہنی کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور مزید جو ہے وہ مدد چاہی مجاہدین کی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 مجاہدین کا ایک اور جو ہے وہ جتھا تیار کیا اور ان کی مدد کے لیے روانہ کیا، اور اس کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو عطا فرمائی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جرنیل صحابہ ہیں اور سپہ سالار اعظم رہ چکے ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب شام فتح ہو رہا تھا، عراق فتح ہو رہا تھا، ایران فتح ہو رہا تھا، تو اس وقت پوری سپہ جو تھی، جو لشکر تھا اسلامی، اس سب کے یہ کمانڈر ان چیف تھے، سب سے بڑے کمانڈر یہ تھے ان کے، سپہ سالار اعظم۔ تو ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 200 کے لشکر کا جو ہے وہ امیر بنا کر بھیجا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کو اس دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، حضرت ابو عبیدہ ان 10 میں شامل ہے۔ یعنی یہ وہ خوش نصیب ہے جنہیں دنیا میں، دنیاوی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ جب ان کو رخصت کرنے لگے تو حضور نے ارشاد فرمایا تم دونوں متحد رہنا۔ پہلے ایک حضرت عمر بن عاص کو بھیجا تھا نا 300 کے لشکر کا امیر بنا کے، اب حضرت ابو عبیدہ کو 200 کے لشکر کا امیر بنا کر بھیج رہے تھے، تو فرمایا تم دونوں متحد رہنا، آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ جب یہ دستہ وہاں پر پہنچا نا تو نماز کا وقت ہو گیا، حضرت ابو عبیدہ امامت کرانے لگے، تو حضرت عمر بن عاص جو ہے نا انہوں نے ان کو روک دیا اور کہا کہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا امیر مجھے بنا کر بھیجا ہے اور آپ میری مدد کے لیے آئے ہیں میرے متحد ہو کر، لہٰذا آپ امامت نہیں کروائیں گے، میں امامت کرواؤں گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر بن عاص نے امامت پر اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، مجھے میرے آقا نے اختلاف کرنے سے منع کیا تھا، یہ ہے صحابہ کی اطاعت و فرما برداری۔ عرض کی فرمایا حضرت عمر سے حضرت ابو عبیدہ نے کہ مجھے میرے آقا نے اختلاف کرنے سے منع فرمایا تھا، اگر تو میری نافرمانی کرتا ہے تو میں تیری اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، لہٰذا
وہ پیچھے ہٹ گئے اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی امامت کروائی۔ تو جب ان کا آمنا سامنا ہوا اس قبیلے سے جنہوں نے وہ لوگ جمع کیے ہوئے تھے، اس لشکر سے، مشرکین کے، بلی اور عزرا قبیلے کے لوگوں سے، تو صرف 1 گھنٹے کے لیے جنگ جاری رہ سکی، صرف 1 گھنٹہ وہ وہاں پر رکے جنگ کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد وہ جو ہے ان کے قدم اکھڑ گیا اور وہ بھاگ نکلے۔ اور اس طرح مجاہدین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فتح و کامیابی عطا فرمائی۔ 3 روز تک یہ لوگ وہاں پر رہے، اس کے بعد یہ واپس ہوئے۔ اب سخت سردی کا موسم تھا، شدید سردی پڑ رہی تھی، تو سردی سے بچنے کے لیے اب کھلے میدان میں مجاہدین پڑے ہوئے تھے، تو سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے آگ جلانا چاہی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع فرما دیا، آگ بھی جلانے نہ دی۔ جب دشمن بھاگ نکلا تو اس کا پیچھا کرنے کے لیے، پہلے بھی یہ سلسلہ چلتا تھا، جب دشمن میدان جنگ سے بھاگ نکلتا تو اس کا پیچھا کیا جاتا تھا اور اس کے لوگوں کو جو ہے وہ یا قتل کیا جاتا تھا یا قید کیا جاتا تھا، پکڑا جاتا تھا۔ تو مجاہدین نے کہا کہ ہمیں ان کا پیچھا کرنے دیجئے، تو حضرت عمر بن عاص نے اس سے بھی ان کو منع کر دیا، روک دیا۔ جب یہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بلکہ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے جا کر جو ہے نا اس بات کی شکایت کی کہ یہ ہمیں آگ بھی نہیں جلانے دے رہے، اتنی سردی میں ہمیں آگ تو جلانے کی اجازت دی جائے نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ سفارش کی حضرت عمر بن عاص سے کہ مجاہدین کو آگ جلانے کی اجازت دے، لیکن انہوں نے سختی سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ جس نے آگ جلائی میں اس کو اسی آگ میں ڈال دوں گا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ امیر لشکر ہیں اور آپ کو لشکر کی جو ہے وہ قیادت سونپی گئی ہے اور ان کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے، تو آپ اس طرح ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جاؤں گا اور ان کے ساتھ بات کروں گا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے انہیں ہمارا امیر بنایا ہے کہ وہ جنگی امور کو خوب جانتے ہیں، لہذا ہمیں خاموش رہنا چاہیے، باقی جو اس کی مرضیاں کرتا ہے تو کرنے دو۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو یہ شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ اس طرح کا معاملہ پیش آیا، نہ تو کافروں کے پیچھے جانے کا ہمیں اجازت دی گی اور نہ ہی ہمیں آگ جلانے کی اجازت دی گی سردی میں۔ شکایت کی مجاہدین نے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کو بلا لیا اور فرمایا کہ وہاں بھی یہ تمہاری شکایت آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انہیں آگ اس وجہ سے نہیں جلانے دی کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری تعداد ان پر ظاہر ہو جائے، کیونکہ سخت سردی تھی نا، دھند کی وجہ سے انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ لوگ کتنے ہیں۔ مسلمان 500 کی تعداد تھی اور وہ ان سے ڈبل جو تھے وہاں پر موجود تھے۔ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا آگ میں نے اس وجہ سے نہیں جلانے دی کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ان کو ہماری تعداد کے بارے میں علم ہو جائے اور وہ بھاگنے کی بجائے ہمارے اوپر پلٹ کر حملہ کر دیں۔ پھر فرمایا اچھا ان کے پیچھے جانے کی کیوں نہیں جانے دیا؟ تو عرض کیا گیا رسول اللہ اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ دیگر قبائل جو ہیں ان کی مدد کے لیے آ جائیں اور مجاہدین جو ہیں ان کے نرگے میں آ جائیں اور اس طرح ان کو تکلیف پہنچے، لہذا اس وجہ سے وہ پلٹ کر حملہ کریں اور ان کے ساتھ دیگر قبائل کے لوگ بھی آ کر شامل ہو جائیں اور ان کے لیے اور ہمارے لیے وہ کیا ہو نقصان دہ چیز ہو، لہذا اس وجہ سے میں نے ان کے پیچھے جانے سے بھی ان کو منع فرما دیا تھا۔ تو جب یہ بات کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کو اس بات پر شاباش دی اور فرمایا کہ تم نے اچھا کیا۔ بخاری اور مسلم کی دونوں کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس سریے میں حضرت ابو بکر صدیق بھی شامل ہوئے تھے اور حضرت عمر فاروق بھی شامل ہوئے تھے اور اس طرح کے دیگر اور بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ شامل تھے۔ تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں جب واپس آیا نا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ چونکہ حضور نے مجھے ان سب پر امیر بنا کر بھیجا ہے، ابو بکر پر بھی اور حضرت عمر پر بھی،
تو لگتا ہے کہ میں حضور کو بڑا پسند آ گیا ہوں، بڑا محبوب ہوں حضور کی بارگاہ میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب واپس آیا تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے اپنے اس خیال کی کہ میں ان سب سے افضل ہوں، میں ان سب سے افضل ہوں اور سب سے زیادہ حضور کو پیارا اور محبوب ہوں۔ یہ پوچھنے کے لیے میں حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ بیٹھ گیا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ سب لوگوں سے آپ کو محبوب کون ہے؟ سب سے زیادہ آپ کو محبوب، بول چھوڑو یار کوئی تھوڑا ساتھ دے چھڑا کرو میرا، سب لوگوں سے زیادہ آپ کو محبوب، یہ عقیدہ اہل سنت ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہے نا، تو یہ عقیدے کی بات آ گئی اب۔ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ اس بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ سب سے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہی انہی کی افضلیت کو بیان کرنے کے لیے یہ حدیث مبارکہ آ گئی۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ سب لوگوں سے آپ کو محبوب کون ہے، سب سے زیادہ آپ کو پیارا اور پسندیدہ کون ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ، سب سے زیادہ پیاری اور محبوب مجھے کون ہے؟ عائشہ، یعنی حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہے، حضور کی زوجہ محترمہ۔ تو حضور نے فرمایا سب سے پیاری مجھے کون ہے؟ اردو بول چھوڑو، سب سے زیادہ محبوب اور پیاری کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں ام المومنین ازواج مطہرات کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، امہات المومنین کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں تو عام لوگوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ عام لوگوں میں یعنی مردوں میں یا دیگر لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا کون ہے؟ تو سنیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان سب میں سب سے زیادہ محبوب مجھے عائشہ کے باپ ہے، سب سے زیادہ محبوب مجھے عائشہ کے باپ ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق سب سے زیادہ مجھے محبوب اور پیارے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون زیادہ محبوب ہے؟ حضرت ابو بکر کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد عمر فاروق ہے۔ اس کے بعد کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی سب سے زیادہ محبوب ہونے میں، سب سے افضل ہونے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے، اور اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کا نمبر آتا ہے، اور اسی طریقے پر یہ چلتا ہے سلسلہ، اسی طریقے پر حضور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا آپ کے ایک صاحبزادے نے پوچھا کہ ترتیب کیا ہے افضلیت کی، سب سے افضل کون ہے؟ حضور کے قریب سب سے زیادہ کون تھا اور سرکار کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جو روایت آتی ہے اس میں بھی یہی ترتیب ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد عمر فاروق ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ صاحبزادے خاموش ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں خاموش ہو گیا کہ کہیں یہ اسی بندے کا نام نہ لے لیں جس کے بارے میں میں جانتا ہوں، یعنی حضرت عثمان غنی کا نام لے لیں۔ یعنی یہی ترتیب صحابہ میں بھی یہی ترتیب تھی، اہل بیت طہار میں بھی یہی ترتیب تھی کہ وہ سب جانتے تھے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد عمر فاروق ہے، اس کے بعد عثمان غنی ہے، اس کے بعد جناب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے، سب سے افضل ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، اور اس کے بعد جناب مولا علی المشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کہتے ہیں میں پوچھتا رہا، بار بار یہ دہراتا رہا کہ سب سے محبوب کون ہے، اس کے بعد کون ہے، اس کے بعد کون ہے، اس کے بعد کون ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے نام لیتے رہے لیکن میرا نام سرکار کے نے نہیں لیا۔ اسے علماء فرماتے ہیں اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بعض دفعہ
ایسے بندے کو بھی آگے کر دیا جاتا ہے، امیر بنا دیا جاتا ہے جو افضل تو نہیں ہوتا لیکن وہ افضل سے اس معاملے کے بارے میں زیادہ معاملہ فہمی کا ادراک رکھتا ہے، اس کو اس معاملے کے بارے میں زیادہ جو ہے وہ علم ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو اس کا امیر بنا دیا جاتا ہے۔ بھائی